اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، معجزہ کیا ہوتا ہے اور کن حالات میں انبیاء پر اللہ معجزات عطا کرتے ہیں۔ ہر نبی کی تاریخ کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزات عطا کیے۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض معجزات سے نوازا۔ ان میں ایک معجزہ ہے معراج، جس کے متعلق عمومی تصور لوگوں کا یہ ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو ہوئی تھی۔ جب ہم ائمہ سیر کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جس سال نبوت ملی اس سال ہوا تھا۔ امام نووی اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ان کا ذہن یہ ہے، یا انہیں وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ علامہ منصور پوری رحمت اللہ علیہ اور کچھ اور دوسرے سیرت نگار کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے اندر 27 تاریخ کو ہوئی۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تینوں اقوال درست نہیں ہیں، کیونکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ جب معراج پہ گئے تھے اس وقت 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اور ہجرت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدہ نبی کریم کی اولاد میں سے 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی والدہ محترمہ تھی، جنہیں خدیجۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، ان کا بہت زیادہ رسول اللہ کے ساتھ پیار اور آپ کے ساتھ تعاون تھا۔ یہ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے اندر فوت ہوئی، اس وقت تک ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو پہلے 3 اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 قول اور ہیں۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12ویں سال میں ماہ رمضان میں ہوئی، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے محرم کے اندر ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول کے اندر ہوئی۔
اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے ان تینوں میں سے کس کے متعلق کہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہجرت سے کچھ مدت پہلے ہی اللہ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا تھا۔ اب آتے ہیں فلسفہ معراج کی طرف کہ یہ کیوں عطا ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں، معراج کا سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے۔ آج جو واعظین ہمیں بتاتے ہیں وہ ایسے دیومالائی انداز کے اندر ہمیں بتاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایک ایک لفظ ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ سب سے پہلی نصیحت، نبوت کے اعلان سے لے کر مدینہ منورہ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں ابتلاؤں میں گزری۔ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تب بھی تکلیف دیتے، آپ اگر کسی کو دعوت اسلام دیتے تو تب بھی وہ اذیت اور تکلیف دیتے، اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ یہ ہر مسلمان جو بھی سیرت سے تھوڑا سا مس رکھتا ہے اس کو ان باتوں کا علم ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو آپ کے دادا محترم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا تھا، جو سیدنا علی کے والد محترم، انہیں کہا کہ اس میرے بھتیجے کا، یتیم بھتیجے کا دھیان رکھنا، اس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت پہ پوری طرح عمل کیا، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ابو طالب ڈھال بن کے سامنے کھڑے ہوتے۔ حتیٰ کہ آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، بے شک وہ اسلام کی طرف نہ بھی آئے لیکن ہمیشہ آپ کی معاونت، آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا، دنیاوی ہے، سہارے جو ہے کسی کو عروج نہیں بخش سکتے۔ عروج، عزت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو دنیاوی سہارے تھے پہلے اللہ نے سارے ختم کیے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پہلے تو ابو طالب کی کئی لوگ شرم کرتے تھے، اس کے بعد دلیر ہو گئے رسول اللہ کو اذیت پہنچانے میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کے لوگوں سے مایوس ہو کے کہا چلو طائف چلتے ہیں، شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، وہ دین کے معاملے میں میرے معاون بن جائیں۔ مکہ سے 80 کلومیٹر دور پہاڑی علاقہ ہے، جس طرح ہمارے مری کا رستہ ہے اس طرح ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت وادی ہے، موسم کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی سرسبز و شاداب۔ اس میں 2 پھل بہت ہی خوبصورت اور لذیذ ہوتے ہیں، ایک انار اور ایک انگور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رستوں سے چلتے ہوئے آپ طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے مکے والوں سے زیادہ برا سلوک کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کے اوپر پتھر پھینکتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے جسم اطہر سے خون بہتے بہتے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ واپس نکلے، جب ہم طائف جاتے ہیں تو آغاز میں ہی دائیں طرف ابن ربیعہ کا باغ تھا انگوروں کا، اب بھی وہ باغ کے آثار موجود ہیں۔ آپ طائف سے نکلے، ان سے جان چھڑاتے ہوئے ابن ربیعہ کے باغ میں آ گئے۔ آپ نے ابن ربیعہ کے بیٹوں سے مدد مانگی لیکن انہوں نے مدد نہ کی۔ ان کا ایک غلام تھا، اس نے آپ کی حالت کو دیکھا تو انگور لا کے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انہیں کھانا کھایا۔ اس نے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا،
اس نے کہا یہاں جتنے لوگ ہیں یہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں علاقے کا ہوں۔ آپ نے فرمایا یونس بن متی کے علاقے کا؟ وہ ایک دم چونک گیا، کہنے لگا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی میری طرح اللہ کے نبی تھے، جس طرح اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ایسے کلمات کے ساتھ التجا کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جب تھوڑا سا اپنے حواس کو بحال فرمایا تو اللہ کے سامنے رو پڑے، کہنے لگے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ میں تیرے سامنے ایک شکوہ کرنے لگا ہوں، ضعف قوتی اپنی بے سر و سامانی کا، وقلت حیلتی میرے پاس کوئی سر و سامان نہیں ہے، وحوانی علی الناس لوگوں کی بے قدری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انت رب المستضعفین، اللہ تو کمزوروں کا رب نہیں ہے؟ وانت ربی، کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر آپ نے بڑے جذباتی کلمات کہے، کہا اے اللہ اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی اور غصے کی وجہ سے نہیں ہے نا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ جب مکہ کی طرف واپس آئے تو اللہ رب العزت نے پہلی خوشی آپ کو یہ دی کہ جنات کی ایک جماعت، اس نے قرآن سنا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ مکے سے جب ہم وہ قبرستان جو ہے مکے کا قبرستان اس کی طرف جائے نا، شیب عامر کی طرف، وہاں ایک مسجد جن ہے، یہ طائف روڈ پہ آتی ہے۔ اس مسجد جن اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیجا جس نے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں واپس آتے ہیں تو ایک بہت بڑا غم ایک آپ کا منتظر اور ہوتا ہے۔ آپ کی وہ زوجہ محترمہ جس نے اپنا سارا مال نچھاور کیا، جس نے اپنی زندگی آپ پہ نچھاور کی، جس کے بطن سے اللہ نے خوبصورت اولاد عطا کی، وہ داغ مفارقت دے کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ابو طالب فوت ہوئے، مکہ چھوڑنا پڑا، طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے بدسلوکی کی، واپس آئے تو زوجہ محترمہ فوت ہو گئی۔ جب سارے سہارے دنیا کے ٹوٹ گئے، اب اللہ کہتا ہے میں سہارا دینے لگا ہوں۔ اس وقت اللہ نے آپ کو معجزہ معراج عطا کیا۔ معراج عروج سے ہے، اور یہی وہ وقت تھا کہ اس کے بعد وہ ساری تکلیفیں، اذیتیں اللہ نے ختم کر دی، آپ کے عروج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا اس کا تذکرہ یہاں ہے، سورت بنی اسرائیل کے اندر اور سورت نجم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ دنیا کی ہر شخص، اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ، کبھی بیماری کبھی تندرستی، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی تکلیف اور اذیت کبھی آسانی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو سب چیزوں سے پاک ہے۔
وہ ہمیشہ عروج پہ ہے، ہمیشہ عروج پہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے عافیت سے ہے، عافیت سے ہی رہے گا۔ دنیا ساری فنا ہو جائے گی، اس کی بقا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سبحان، پاک ہے الذی، وہ ذات پاک، اسرا، جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلتاً، ایک رات کے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد آپ کی خواب ہے، تو خواب میں تو تعجب والی بات ہی نہیں ہے۔ خواب میں تو کوئی انسان آسمانوں پہ پھرتا رہے، زمین میں پھرتا رہے، جیسے بھی، اسے کوئی نہیں جھٹلائے گا اس نے خواب دیکھی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا، لیکن یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جو سیر کروائی گئی، آپ کے جسم اطہر اور روح دونوں کو کروائی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں حجر میں سویا ہوا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، جبریل آئے، ان کے ساتھ فرشتے تھے، انہوں نے چھت کو پھاڑا، اندر آئے اور میرے سینے کو چاک کر دیا۔ اس وقت یہ بات ناممکن تھی کہ سینے کو کھول کے دل کو باہر نکال لیا جائے۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ایسا ممکن ہے۔ جب ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو اس کا پورا سینہ اس طرح کھولا جاتا ہے، سینہ، لیکن ہارٹ سرجری کرنے کے بعد وہ فوری طور پہ تندرست نہیں ہو جاتا۔ یہ اب بھی معجزہ ہے، اس میں کمزوری سال ہا سال تک نہیں جاتی، اس میں بالکل تندرست و توانا ہو گئے آپ فرماتے ہیں میرا سینہ کھولا گیا، میرے دل کو نکال لیا۔ اس وقت لوگ تعجب کرتے یہ کیسے ممکن ہے کہ سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا، پھر بھی زندہ؟ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عاجز کرنے والی ہے، اور اللہ کائنات کو دکھاتا ہے کہ تمہارے لیے جو ناممکنات ہے، میرے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس ایک تشت تھا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو نکال کے پہلے اسے دھویا گیا۔ ہر انسان کے دل کے اندر محبت اور بغض دونوں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بچپن میں ایک دفعہ اور ایک دفعہ معراج پہ جانے سے پہلے دھویا گیا، آپ کے دل سے بغض کو، ہر قسم کے بغض کو ختم کر دیا۔ آپ کا دل پاک اور صاف تھا، اور پھر ایمان و حکمت اس میں بھر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے سینے کو سی دیا گیا، اور میرے لیے ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، اسے براق کہتے ہیں۔ وہ ایک قدم جہاں رکھتی، اس کا دوسرا قدم وہاں پڑتا جہاں نظر پہنچتی ہے۔ مجھے جب اس پہ بٹھایا گیا تو اس نے تھوڑی سی مستی کی، تو جبریل نے اسے کہا اس کو سکون کر، اس سے عزت والا سوار آج تک تجھ پہ کبھی سوار نہیں ہوا۔ اس نے سننا تھا تو پسینے سے شرابور ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں سے جو 1 مہینے کا اس زمانے کے سفری اعتبار سے گھوڑے اونٹ پہ یا کیا جائے 1 مہینے میں بیت الحرام سے بیت المقدس پہنچتا تھا بندہ، اللہ نے یہاں سے وہاں پہنچایا۔ آپ دیکھیں جہاز بہت فاسٹ چلتا ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس کے اندر ہوا برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، سب بالکل پیک ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا سا بھی سوراخ کہیں ہو جائے کہ اندر مسافروں تک پہنچے تو جہاز تباہ ہو جاتا ہے، مسافر مر جاتے ہیں۔
وہ اس ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کیسے اس نے پہنچایا، کس طرح ہوا، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہاں پہنچا تو وہ حلقہ جہاں انبیاء اپنے جانور باندھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، میں نے بھی وہیں پہ باندھا۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات کی بہت بڑی تبدیلی کا اعلان فرمانا تھا۔ اللہ نے ازل میں انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے نبیوں، میں دنیا میں نبوت تمہیں دوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک عہد کرو، اگر تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو اور میرا وہ رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا میرے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے ساتھ پختہ بات کرو۔ سب نے بیک زبان کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ آپ اللہ فرماتے ہیں قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں۔ اب اللہ نے کائنات کو یہ دکھانا تھا، انبیاء کی ارواح کو یا اجساد کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور وہاں امامت کا، نماز کا وقت ہوا تو امامت کے لیے کسے کھڑا کیا گیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں۔ اللہ نے ان انبیاء کی سروری کا تاج اگر پہنایا تو جناب محمد الرسول اللہ کے سر پہ، اور یہ ساری کائنات کو سبق دے دیا۔ یہ سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے رسول کھڑے ہیں، اگر آج امامت چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ اور رسول اللہ نے بھی کہا تھا لو کان موسیٰ حیا، دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عمر تورات کا صفحہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اے عمر لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو وہ اپنی نبوت نہیں، اپنی کتاب نہیں چلا سکتے، میری نبوت کا اقرار کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی رستہ ہدایت کا نہیں ہے۔ تو معراج کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر آج ہدایت کا منبع اگر ہے کوئی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کوئی مولوی پیر امام تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسولوں کی اطاعت بھی کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر پر۔ آپ فرماتے ہیں جب نماز پڑھ کے واپس نکلے تو جبریل میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، کہ آپ کو اختیار ہے جسے مرضی تناول فرما لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا تو جبریل کا چہرہ کھل اٹھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت کو لیا، آپ کی امت میں بہت سے لوگ ہدایت پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ آج اگر ہمیں دین کے متعلق تھوڑی سی بھی معلومات ہیں یا ہم دین کے اوپر دین سے محبت کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کا فطرت کو پانے کی وجہ سے ہوا۔ یہ تیسرا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ کا احسان ہم پہ ہے کہ آپ نے فطرت کو قبول کر کے ہمیں گمراہی سے بچا لیا۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک سیڑھی آئی، معراج کہتے ہیں سیڑھی جو اوپر کی جانب جاتی ہے،
اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ آج ہم تصور میں سوچ سکتے ہیں، یہ اپنی ایک سوچ ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ آج ایسکیلیٹر اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اوپر پہنچا دیتی ہے، یعنی جدید ٹیکنالوجی ہمیں سیڑھی پہ چڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنے دیتی، سیڑھی کے پہ اوپر قدم رکھیں وہ اوپر پہنچا دیتی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پہنچایا۔ پہلے آسمان پہ گئے تو آسمان کے فرشتے نے جبریل سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ خود آئے ہیں یہ بلایا گیا ہے؟ کہا نہیں بلایا گیا ہے۔ کہا اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو وہاں ایک بزرگ شخصیت تھی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کے بابا آدم علیہ السلام، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ پہ ایمان لانے کے لیے کہا کہ میں آپ کی نبوت پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ تھوڑے سے غمزدہ ہو گئے، آپ نے فرمایا پھر آپ کے ارد گرد بہت سے انسانوں کا جمع غفیر تھا، آپ جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے، جب بائیں جانب دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف ہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ آدم علیہ السلام جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی گوا دینی ہے۔ تو انہیں دیکھ کے اپنی اولاد کو دیکھیں باپ اسے پتہ چل جائے کہ یہ میری اولاد الیاذ باللہ بری ہے اور برے رستے پہ چل رہی ہے تو اس کے لیے دکھ ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح دوسرے آسمان پہ گئے تو وہاں یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پہ گئے تو ہماری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ گئے تو ہماری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ گئے تو یوسف علیہ السلام سے، پانچویں پہ گئے تو ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب ساتویں پہ گئے تو وہاں بیت المعمور، بیت اللہ کے بالکل اوپر اللہ کا اسی طرح کا ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ کر لیتے ہیں قیامت تک پھر ان کی دوسری مرتبہ باری نہیں آتی۔ یہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا کہ کہا ان کی طرح ان کی چہرہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سانولے رنگ کے گنگریالے بالوں والے تھے۔ جب میں اپنے بابا ابراہیم کے پاس گیا میں نے جس چیز کو دیکھا وہ آپ کے اس صاحب کی طرح تھی، یعنی ان کا چہرہ، ان کے اعضاء، ان کا جسم، ہر چیز مجھے دیکھ لو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی تھا۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں سیدنا ابراہیم نے ایک پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے بیٹے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کے پیارے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ آپ کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے سیدنا ابراہیم نے سلام بھیجا تھا رسول اللہ کی زبان سے، کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت کی مٹی بڑی سرخیز ہے اور یہ بڑا ہی چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ زراعت کر لینا، بیج ڈال دینا۔ پیارے نبی نے پوچھا بابا جان کیا اس کا بیج ہے، کیا کاشت کریں؟
کہنے لگے اللہ کے ذکر کے ساتھ اسے منور کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر کلمے کی وجہ سے جنت میں باغات تمہارے لیے لگیں گے۔ یہ سیدنا ابراہیم کا پیغام ہے امت محمد الرسول اللہ کے لیے، اور پیغام لانے والے کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، نبی مکرم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اسی طرح ہے ایک میت پڑی ہوئی ہے، ایک زندہ انسان پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ انسان کی طرح ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ اس مرے ہوئے انسان کی طرح ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اللہ سے ہر نماز کے بعد فی کل دبر صلاح، ہر نماز کے بعد التجا ضرور کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اللہ میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ پیغام ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اور پیغام کہاں سے دیا؟ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کہا جنت کے وارث کو تم اپنی وراثت کو خوبصورت بنا لو۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، میں نے اپنی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی۔ پھر وہ نشانیاں کیا تھی؟ وہ جنت تھی جو نیک لوگوں کی آخری قیام گاہ ہے، وہ جہنم تھی جو مجرموں کا قید خانہ ہے۔ آج ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، اکثر دل متزلزل ہو جاتا ہے کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو شاہدن و مبشرن و نذیرا، گواہ بنایا تھا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ اور جب تک کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی نہ ہو وہ گواہی دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ نے بلایا، جنت جہنم دکھائی، کن اچھے کاموں کی وجہ سے جنت ملے گی اور کن کن انعامات کا مستحق بنیں گے، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کن کن جرائم کی وجہ سے انسان جہنم کا قیدی بنے گا، ان اسے کیا کیا سزائیں ملے گی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروغہ مالک کو دیکھا جو جہنم کا دروغہ ہے، کہتا ہے اتنا خوفناک اس کا چہرہ اور اتنا سخت گیر لگ رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بہت سخت گیر اور تشدد کرنے والے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، واللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا اس طرح سزائیں دیتے چلے جاتے۔ ایک مقام پہ آتا ہے
اہل جہنم اپنی مصیبتوں سے گھبرا کے دروغہ مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے دروغہ مالک رب کو کہے ہمیں موت دے دے۔ 40 سال تک منتیں کرتے رہیں گے، وہ 40 سال کے بعد کہے گا انکم ماکثون، تم یہیں پہ جلتے رہو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا، وہاں عجیب سی روشنیاں تھیں۔ پھر جنت کے دروازے پہ گیا تو وہاں میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے رب کریم سے عرض کیا مالک آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس جنت میں پہلا قدم اے میرے پاک پیغمبر آپ کا داخل ہوگا، اور مجھ سے پہلے یہ کس کی آواز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر میرا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، یہ جنت کے اندر کوئی نہیں، آپ کا ایک غلام بلال زمین پہ چل رہا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ آپ نے جا کے بلال سے پوچھا تھا کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں دیکھی، کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بات نہیں، صرف ایک بات میں ضرور کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد اس کے نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ زمین پہ تو چلتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں اندر گیا تو ایک اتنا خوبصورت گھر دیکھا، میں نے سوچا یہ میرا ہوگا، جو سارے گھروں سے منفرد تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ جبریل کہنے لگے یہ آپ کے ایک امتی، آپ کے ساتھی سیدنا عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں بڑا آیا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا، کیا کہے گا میرے گھر میں، پوچھے بغیر داخل ہو گئے۔ جب رسول اللہ نے حضرت عمر کو یہ آ کے بتایا تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ رسول اللہ نے جس عمر کا گھر جنت کے اندر دیکھا اور سب سے منفرد دیکھا، آپ کتنے خناس ہیں جو حضرت عمر کے ایمان پہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کی زد کس پہ آتی ہے؟ اللہ نے عمر کا جنت میں گھر بنا دیا، ان کے دنیا سے جانے سے پہلے رسول اللہ نے اس گھر کو دیکھا، دنیا میں آ کے شہادت دی۔ آج ایک خناس اپنی گندی زبان سے حضرت عمر پہ بکواس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو بے شمار نیک اعمال کرنے والوں کے متعلق فرمایا اللہ انہیں جنت میں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ پھر آپ کو جہنم کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں ان لوگوں کو دیکھا، کچھ ایسے لوگ ہیں الٹا لٹکا کے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، ادھر کاٹتے ہیں ادھر پھر وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، لوگوں کو تو اچھائی کی دعوت دیتے تھے، خود خناس کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے ایک کو دیکھا کہ وہ اس کا پیٹ کا سارا کچھ زمین پہ پڑا ہوا ہے اور کولو کے بھیل کی طرح اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور اتنی بدبو اور تعفن ہے کہ جہنم کے دوسرے لوگ بھی تنگ ہیں۔ کہا یار جبریل یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کا وہ عالم جو دین کے نام پہ لوگوں کا مال کھاتا تھا لیکن صحیح بات نہیں بتاتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے ایک تندور کو دیکھا، اتنی شدت کی آگ تھی کہ جو اس میں جلنے والے تھے اس آگ کی شدت سے اوپر اس طرح آ جاتے، وہ سب کے سب ننگے تھے۔
پھر وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتے نیچے چلے جاتے، پھر اس طرح وہ تیز ہوتی اوپر آتے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ نوجوان جو بدکاری کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے سامنے بھنا ہوا خوبصورت خوشبودار گوشت پڑا ہے، اسے چھوڑ کے وہ مردار کا بدبودار گندا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسرے گھروں کو جا کے منہ مارتے تھے، جن کے گھر میں اچھا خوبصورت سب کچھ تھا، لیکن ان کی کمینگی اور من نہیں بھرتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے ہی جسم کو، تانبے کے ان کے ناخن ہیں، اپنے ہی جسموں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کے عیب ہر جگہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ ایسی کوتاہیاں، ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرطان کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر جو دہک رہے تھے ان کے منہ میں ڈالے جاتے اور ان کے پورے جسم کو اندر سے جلا کے دوبر سے باہر نکل جاتے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا سود کھانے اور کھلانے والے۔ آج ہمیں بڑا یاد آتا ہے کہ اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے اور نہ اور کیا کریں، مولوی صاحب آپ کو فتویٰ صحیح دیا کریں۔ جس چیز کو اللہ حرام کر دیتا ہے، ہم ساری دنیا کے مولوی بھی مل جائیں اسے حلال نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہ معراج کی باتیں ہیں۔ مولوی اپنے کھانے کے لیے تماشے لگاتا ہے، اسے ایک دن بنا لیا اور اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، دن اور رات میں کھانے پکا کے کھاتے ہیں۔ یہ معراج کا سفر تو ہمیں کھانا بلا دیتا ہے کہ اے حضرت انسان تو نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ تو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمارے کردار کو جو ہے یہ سبق دیتا ہے۔ ہم نے اسے کیا سمجھ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینی شاہد ہیں ان چیزوں کے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک نوجوان، اسے آگ لگائی جاتی ہے، جب آگ لگتی ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر آگ لگائی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جو اپنے ماں باپ کو ناجائز تنگ کرتا تھا، انہیں جلاتا تھا، آج اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا۔ آج اس ملک میں 97% مسلمان ہیں، صرف 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کا سر پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر مار کے کچل دیا جاتا ہے اور پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اسے بار بار سزا دی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بدقسمت کون ہے؟ کہا جس کا اذان سن کے سر بھاری ہو جاتا تھا، نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب انتہائی قرب عطا کیا پھر اللہ نے وحی کر کے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں کا دیا کہ اپنی امت سے کہو کہ میری ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، اگر اپنے رب سے ملاقات چاہتے ہو، اپنے رب سے گفتگو چاہتے ہو تو دن میں 50 مرتبہ میرے سامنے حاضر ہوا کرو۔ آپ خوشی خوشی لے کے واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کیا دیا آپ کو اللہ نے؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا میری امت نے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اس کی تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ کہتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔
میں اللہ کی وہاں اسی مقام پہ پھر پہنچ کے اللہ سے التجا کی، مالک میری امت پہ رحم فرما دیجئے، تخفیف فرما دیجئے۔ اللہ نے 5 کم کر دی، اسی طرح آنا جانا لگا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اللہ کے حضور التجا کیجئے، تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، جو اللہ نے دے دیا ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ آپ آگے بڑھے تو آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے میرے پاک پیغمبر، میرا حکم جو تھا وہ وہی ہے، میں نے تیری امت پہ تخفیف کر دی، نمازیں 5 پڑھیں گی، میں نے ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ پھر 5 بھی نہ پڑھیں تو تف ہے ہم پہ، افسوس ہے ہم پہ۔ پورا قرآن نازل ہوا تو زمین پہ، اگر نماز ملی تو عرش بری کے نیچے۔ یہ وہاں تحفہ ملا اور ہم اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اگر ہمیں ڈی سی صاحب یا کمشنر صاحب بلائیں تو پہلے آدھے شہر کو بتاتے ہیں مجھے بلایا گیا، تو جب رب بلاتا ہے تو ہمیں کوئی حیا نہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، تمہاری کامیابی اس میں آ جاؤ۔ اس وقت مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کائنات کا مالک مجھے بلا رہا ہے۔ یہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ 3 تحفے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عطا کیے تھے۔ دوسرا تحفہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اللہ اکبر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ 5 فیسلٹیز دی ہیں اس پہ۔ پہلی فیسلٹی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کے بس میں نہیں اس کا مکلف نہیں ہے، یعنی جو طاقت میرے اندر نہیں ہے اللہ اس کے متعلق نہیں پوچھیں گے۔ یہ ہمارے کچھ بزرگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے، اگر میں بیٹھ کے پڑھوں گا تو مجھے آدھا ثواب ملے گا لیکن انہیں پورا ملے گا، کیوں؟ یہ اپنی تکلیف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، اسی طرح جو میرے بس میں نہیں، اگر مجھ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے یا وہ میں نہیں کر پاتا تو اللہ کہتے ہیں تم اس کے مکلف ہی نہیں ہو۔ اور دوسری فیسلٹی کہ جو کیا ہے اس کا ہوگا، دوسرے کا بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ تیسری فیسلٹی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو بھول کے مجھ سے ہو جائے اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے کہا نعم نہیں کروں گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جو پہلوں پہ بوجھ ڈالا تھا مجھ پہ نہ ڈالنا۔ اللہ نے کہا نہیں تم پہ نہیں ڈالوں گا، آسانی کروں گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ جو میرے بس میں نہ ہو، جس کی مجھے طاقت نہیں وہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالنا۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ پھر کہا واعف عنا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ کہا معاف کر دوں گا، معافی مانگو تو صحیح۔ واغفر لنا، مجھے بخش دینا۔ اللہ نے کہا بخشش مانگو میں بخش دوں گا۔ وارحمنا، مجھ پہ رحم کرنا۔
انت مولانا، تو میرا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مجھے کافروں پہ ہمیشہ فتح دینا۔ آپ دیکھیں غزہ کے مسلمان اتنے شہادتیں پیش کی، گھر بار لٹا دیے، آج پوری دنیا کہہ رہی ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے کیا وہ ایک بھی نہیں پا سکے، آج بھی وہ زندہ و جاوید ہیں، مارنے والے جو ہیں شرمندہ ہیں۔ اور تیسری جو بات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کی تھی، وہ غور سے سن لو۔ آج ہم صدقے فلاں کا وسیلہ فلاں سب کچھ کرتے گئے، ہر بندہ ایک ہی راستے پہ چلا ہوا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے کہا اپنی امت کو بتا دینا، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا اس کے گناہ بھی ہوئے تو معاف کر کے جنت میں دے دو۔ من مات لم تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ امت محمد الرسول اللہ کے لیے فیسلٹی ہے۔ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اب معراج کے 3 تحفے ہیں، پہلا نماز، دوسرا سورت بقرہ کی آخری آیات جس میں 5 فیسلٹی دی گئی ہے اس امت محمد الرسول اللہ کو، اور تیسرا کہ من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ یہ تھا فلسفہ معراج۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خوبصورت معجزہ عطا کیا گیا اس میں جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اللہ ان نصیحتوں کو سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کھانے پینے کا دن نہیں، یہ کھانے پینے کا معاملہ نہیں، یہ تو سوچنے اور عمل کا معاملہ ہے، اپنی اصلاح کا معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر